السلام علیکم دوستو، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے کی 3 بڑے فائدے؟ اگر نہیں جانتے تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ یہ فائدے بتانے سے پہلے آپ کو یہ بات بالکل واضح طور پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ سوال ذہن میں ہمیشہ رہتا ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنا کیسا ہے۔ کچھ کے خیال میں حرام ہے، کچھ یہ خیال کرتے ہیں کہ گناہ ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، لیکن میں آپ کو حدیث پاک کی روشنی میں بتا دوں کہ یہ جائز ہے، اور منع اس شرط کے ساتھ ہے کہ آپ روزے کی حالت میں ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے کی حالت میں اپنی بیویوں سے جماع نہ کرو، اگر کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اسے سخت گناہ بھی ہوگا۔ جس طرح سے کھانے پینے سے روکا جاتا ہے، اسی طرح بیویوں سے ہم بستری کرنے سے بھی پرہیز کیا جاتا ہے، تو یہ منع ہے۔ لیکن رات کے حصے میں بیوی سے ملاقات کر سکتا ہے۔ اگر دن میں کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو دن کے حصے میں بھی بیوی سے جماع کر سکتا ہے، لیکن یاد رہے آپ روزے سے نہ ہوں، اور روزے کی حالت میں بالکل منع ہے۔ اب آپ کو بتا دیں کہ بیوی سے رمضان کے مہینے میں ہم بستری کرنے کے 3 بڑے فائدے۔ نمبر 1 پر ہے اولاد نیک پیدا ہوتی ہے، کیونکہ رمضان شریف کے مہینے میں اللہ رب العزت اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، اور اسی مہینے میں لوگ عبادت کرتے ہیں، نماز روزہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کا قلب روشن ہوتا ہے، قلب میں ایک نئی تازگی پیدا ہوتی ہے، اور ایمان میں ایک نئی حرارت پیدا ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے مرد اور عورت کی منی یعنی جس منی سے اللہ تعالیٰ ایک انسان کا وجود ظاہر کرتا ہے، اس منی میں بھی نخار پیدا کر دیتا ہے۔ دیکھیے اللہ والے اور اللہ کے ولی، ان کی اولاد بھی نیک ہوا کرتی ہے، تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہوا کرتی ہے کہ یہ عبادت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا قلب نور سے روشن ہو جاتا ہے، اور ان کا ایمان بھی ایک دم نورانی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ان کی منی میں بھی نخار پیدا کر دیتا ہے، جس کے ذریعے ان کے ہونے والی اولاد نیک پیدا ہوتی ہے، اس میں نیک تاثرات پیدا فرماتا ہے، جس کے ذریعے اولاد نیک پیدا ہوتی ہے، تو عبادت کے ذریعے اس مخصوص پانی میں نخار پیدا ہوتا ہے، اور اسی لیے اولاد نیک پیدا ہونے کا کافی حد تک یقین رہتا ہے۔ نمبر 2 پر ہے، یعنی دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے سے یعنی جماع کرنے سے شیطان کے تاثرات سے میاں بیوی محفوظ رہتے ہیں۔ اب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے علاوہ اور دنوں میں شیطان بیوی کے کمرے میں داخل ہو جاتا ہے، جہاں میاں بیوی اپنی خواہشات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، وہیں وہ داخل ہو جاتا ہے اور اپنے تاثرات بیوی کے شکم یعنی پیٹ میں داخل کر دیتا ہے اور اپنی شرارت کرتا ہے، جس کی وجہ سے شیطانی شرارتوں والی اولاد پیدا ہوتی ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان آ جاتا ہے بچے کو پریشان کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ شرارت کرتا ہے، بچہ کافی پریشان رہتا ہے، اس لیے بچے کی پیدائش پر اذان پڑھنی چاہیے تاکہ بچے کو راحت مل سکے اور شیطان بھاگ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان پڑھنے سے شیطان کافی دور بھاگ جاتا ہے، اسی لیے اذان پڑھنے میں دیری نہ کی جائے، بلکہ بچے کی جیسے ہی پیدائش ہو اسی وقت اذان پڑھ دیا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تب بھی شیطان اپنی شرارت سے باز نہیں آتا، وہاں بھی آ جاتا ہے اس کو پریشان کرنے کے لیے، تاکہ اس کی زبان سے کچھ نہ نکل سکے اور کلمہ طیبہ زبان سے نہ نکل سکے۔ اس لیے جو لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں وہ کلمہ زور زور سے پڑھتے ہیں تاکہ مرنے والے کو یاد آ جائے اور وہ سن کر کلمہ پڑھ لیں، اور جب انتقال ہو جاتا ہے تب بھی وہ شیطان پیچھا نہیں چھوڑتا، قبر کے اندر بھی آ جاتا ہے اور اس کو بہکانے کے لیے شرارتیں کرتا ہے تاکہ یہ سوالوں کے جواب ٹھیک نہ دے سکے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان کی آواز سن کر شیطان میلوں دور بھاگتا ہے، اسی وجہ سے قبر میں اذان پڑھی جاتی ہے اور مردے کو کافی راحت ملتی ہے۔
اسی طرح جب میاں بیوی ملاقات کرتے ہیں یعنی خصوصی ملاقات، اس دوران بھی شیطان اپنی شرارت سے باز نہیں آتا، وہاں بھی آ جاتا ہے اور پریشان کرتا ہے اور اپنے تاثرات داخل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا بتائی ہے کہ میاں بیوی صحبت کرنے کے وقت اگر یہ دعا پڑھ لیں تو شیطان ان کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ تو وہ دعا کیا ہے؟ تو وہ دعا یہ ہے: بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان جنب الشیطان ما رزقتنا۔ اور اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ کے نام سے شروع، اے اللہ تو ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو تو مجھے عطا کرے، یعنی اولاد۔ اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ شیطان رمضان المبارک کے علاوہ باقی مہینوں میں میاں بیوی کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور ان کے درمیان اثرات چھوڑنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ہر انسان کو یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے، اور رمضان میں ہم بستری کرنے سے نیک اولاد کی امید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور نمبر 3 پر ہے کہ رمضان کے مہینے میں جمع کرنے سے 70 گنا زیادہ ثواب دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان میں کوئی نیکی یا برائی کی جائے تو اس کا بدلہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ جمع کرنا ثواب ہے۔ یہ 3 بڑے فائدے ہیں رمضان میں بیوی سے جمع کرنے کے، لیکن یاد رہے روزے کی حالت میں نہ ہو، ورنہ سخت سے سخت گناہ ہوگا اور جس سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ یہ قطعی منع ہے، تو اس کا آپ لوگ خاص طور سے دھیان رکھیں، اور جو آپ کو 3 باتیں بتائی گئی ہیں ان کا خیال رکھیں کہ کون ایسا ہے جن کو نیک اولاد کی خواہش نہ ہو۔ دوستو آج کی ویڈیو یہی تک تھی، اب ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا سی بھی اچھی لگی ہو تو دل سے لائک کر دیں اور اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک اور جانکاری آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں دوستو ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ، تب تک کہ آپ لوگ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔